السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر زبیر وہاب، اور آپ دیکھ رہے ہیں مینٹورنگ آن اسکرین یوٹیوب چینل۔ آج ہم اسلامیات کے سبق میں سے صفات باری تعالیٰ کا مطالعہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی ذات عالیہ میں ساری صفات ہیں۔ آپ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں بہت ساری صفات ہیں۔ وہ صفات اس کی ذات کی مانند ہے، وہ اس کی طرح ازلی اور ابدی ہیں۔ تو جیسے ترجمہ ہے، اور اللہ کے سب نام اچھے ہی ہیں، تو اس کو انہی ناموں سے پکارا کرو۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں، جیسے اللہ هو الاول و آخر، یعنی وہی اول ہے اور وہی آخر ہے۔ سورہ حدید میں اس کا مطلب ہے کہ پہلے کچھ نہیں تھا اور وہ موجود تھا، اور جب کچھ آخر میں نہیں ہوگا تو بھی وہ موجود ہوگا اور ہمیشہ سے ہے اور تا ابد رہے گا، کسی نے اسے پیدا نہیں کیا۔ الحی یعنی ہمیشہ زندہ، غیر فانی، یہ وہ صفت ہے جس کا وجود جو ہے بقا، دوام، ازلیت اور بے زوالی ظاہر کرتی ہے۔ تیسرا صفت ہے کہ القدیر و قادر، قدرت والا، یہ وہ صفت ہے جس سے اس کی قدرت کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا وسیع قدرت والا ہے۔ الخالق، پیدا کرنے والا، یعنی وہ خالق ہے، اسی نے اس دنیا کو، تمام کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس کو وجود میں لے کے آیا ہے، جس میں کہا گیا کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ العلیم، سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی وہ ہر بات، ہر کام اور ہر حرکت کو جانتا ہے۔ کوئی کام دن کی روشنی میں ہو یا رات کے اندھیرے میں ہو، مجمع میں ہو یا تنہائی میں ہو، صحرا میں ہو، سمندر میں ہو، غرض کے کوئی بھی کسی جگہ بھی ہے، کوئی بھی چیز اس کے علم سے چھپی ہوئی نہیں۔ کوئی بھی کام ماضی میں ہو، حال میں یا مستقبل میں ہوگا، وہ سب کچھ جانتا ہے اور کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ بے شک، ایک آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ السمیع، سب کچھ سننے والا، یعنی وہ سب کو سنتا ہے، چاہے کوئی زبان سے پکارے، دل میں پکارے، تنہائی میں پکارے، کسی بھی زبان سے پکارے، عربی میں پکارے، کسی بھی زبان میں وہ اس کو پکارے، وہ سب کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ البصیر، سب کچھ دیکھنے والا، یعنی وہ بصیر کائنات کی کوئی چیز اور کوئی کام اسے اوجھل نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے۔ وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، سمندر کی گہرائی میں ہو یا سمندر کی تہوں میں ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ والسمیع البصیر، ترجمہ ہے، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور ایک آیت میں یہ بھی ارشاد بالی تعالیٰ ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی جو چاہتا ہے وہ سو کر ڈالتا ہے، سارے کام اس کی مشیت سے ہو رہے ہیں۔ تو یہ تو ہیں صفات باری تعالیٰ۔ اب توحید کے تقاضے کیا ہیں؟ ہم نے اللہ کو ایک مان تو لیا، لیکن اس کے تقاضے بھی ہوں گے۔ وہ تقاضے کیا ہیں کہ صرف توحید جو ہے وہ صرف آخرت کی کامیابی اور کامرات کی ضمانت نہیں، بلکہ دنیا کی فلاح و سعادت کا باعث بھی ہے۔ یعنی قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بتاتے ہیں کہ عقیدہ توحید کے کچھ اہم و بنیادی تقاضے ہیں جن پر یقین رکھنا اور ان پر عمل پیرا کرنا ضروری ہے۔ اس میں سے کچھ یہ ہے: اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل ہے، کائنات ہی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ جیسی نہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کی رضا جوئی کی انسان کو فکر کرنی چاہیے، یعنی اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہی ہماری کامیابی ہے۔ تمام اعمال و حرکات یا جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں ان کو اللہ ہی کے لیے مخصوص کر دینا چاہیے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی سے آپ محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کریں، کہ اس شخص سے مجھے محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو سنتا ہے، وہ سب کرتا ہے۔ یعنی ارشاد باری تعالیٰ ہے
اِنَّ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور ترجمہ اس کے سوا کسی کی بات نہ کرو، سجدہ اسی کو کیا جائے گا، نظریں اور منتیں اسی کے لیے مانی جائیں گی، دعائیں مناجات اسی سے کی جائیں گی، پناہ اسی سے مانگی جائے گی، اور مدد کے لیے بھی صرف اسی کو پکارا جائے گا۔ تمام جذبات و احساسات سب کچھ جو ہے وہ مخصوص کیے جائیں گے جس میں عبادت کی روح ہے، جیسے حمد ہے، شکر ہے، توکل ہے، خوف ہے، تقویٰ ہے، حقیقی محبت ہے، سب کچھ اللہ کے لیے۔ پوری کائنات کا حقیقی خالق مقصد ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں تو اس کو ماننا بھی چاہیے، پھر جب وہ حکم دیتا ہے تو اس کو بھی ماننا چاہیے کہ حکم دینے کا بھی، اور جو جس چیز سے وہ منع کر رہا ہے اس کو بھی ماننا چاہیے کہ حقیقی شارع اور قانون ساز صرف وہی ہے، مخلوق کی زندگی کا قانون متعین کرنے والا وہ ہے، اسے معاف کرنے یا سزا دینے کا حق بھی صرف اسی کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرنے توحید کے بنیادی تقاضے اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار اللہ پر ایمان رکھنے کے دعوے کو بے معنی کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں عقیدہ توحید کے اصل مفہوم میں شامل ہیں، اور کوئی شخص اس وقت تک صحیح معنوں میں مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس عقیدے پر پوری طرح اور پورے مفہوم کے ساتھ میں ایمان نہ لائے۔ اب عقیدہ توحید کے ہماری زندگی پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ جب عقیدہ توحید ہمارے دل اور دماغ میں راسخ ہو جاتا ہے، یعنی جڑ پکڑ لیتا ہے، تو اس کی شخصیت یعنی اس کے اثرات جو ہے وہ نمایاں ہوتے ہیں۔ اسلامی عقائد کا انحصار انسان کی سب چیزوں پہ، انسان کی عملی زندگی پر ہی پڑتا ہے۔ انسان کے سیرت اور اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں تو اس کو حقوق العباد کا پتہ پڑتا ہے، حقوق اللہ کا پتہ پڑتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ میں کس طرح کرنا ہے، عزیز و اقارب کے ساتھ میں کس طرح برتاؤ رکھنا ہے، کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، ساری کی ساری ہماری عملی زندگی میں وہ داخل ہو جاتے ہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیں اور اس کے ارشادات کے مطابق جو اس نے ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو ذات باری تعالیٰ اور اس کے اسماء صفات پر ایمان سے بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعظیم پیدا ہوتی ہے، ادب پیدا ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا ادب اور تعظیم پیدا ہوگی تو اس پر جو کاربن اگر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر کاربن تو رہتا ہے، تو اس کو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بلند ترین مقام عطا کر دیتا ہے، انسان کے اندر پرہیزگاری اور عزت نفس کے اوصاف پیدا کر دیتا ہے، انسان میں عجز و انکساری پیدا کر دیتا ہے، وسعت نظر کی وجہ سے تمام مخلوق کو محبت اور وہ پیار سے دیکھتا ہے، انسان میں استقامت، بہادری، قناعت، بے نیازی، عزم، حوصلہ، صبر، توکل جیسی طاقت کو وہ عطا کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا کی مصیبتوں کا، صعوبتوں کا مردانہ وار مقابلہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر پورا یقین ہونے کی وجہ سے کبھی بھی وہ مایوس اور نا امید نہیں ہوتا، بلکہ نڈر ہو کر وہ کلمت اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے اور موت سے نہیں ڈرتا۔ انسان میں مساوات کا تصور پیدا ہوتا ہے کہ سب انسان اللہ کی نظر میں برابر ہیں، تو میں کیوں نہیں سب انسانوں کو برابر سمجھوں۔ امید ہے یہ سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج کے لیے بلاگ کے لیے اتنا ہی ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے بلاگ کے لیے، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔